کی ہماری ویڈیو ایک ایسے جادوگر پر ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا۔ اس جادوگر نے ایک ایسا سونے کا بچڑا بنایا جو بولنے لگا اور بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ لیکن یہ سامری جادوگر کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ سامری ایک منافق شخص تھا۔ یہ رسماً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ سامری کی ماں بنی اسرائیل کے قبیلے سامرا سے تعلق رکھتی تھی۔ روایات کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ جس سال سامری پیدا ہوا اس سال فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا ہوا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون اس کے بچے کو بھی قتل کر دے گا تو وہ سامری کو لے کر ایک جنگل میں آ گئی اور ایک غار میں سامری کو رکھ دیا۔ جب سامری کی ماں وہاں سے واپس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کی پرورش کے لیے مقرر کر دیا اور وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو پالا اور یوں وہ بچہ اس غار میں ہی جوان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سامری جادوگر کا اصل نام بھی موسیٰ سامری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ اللہ کے نبی بنے اور جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ روایات کے مطابق فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور یہ مکار سامری جادوگر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کرے اور عبادت کرے۔ اس کے بعد انہیں ایک مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ دن ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سامری نے بنی اسرائیل میں افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ کی موت ہو گئی ہے جو اب تک نہیں آیا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کو پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس موجود تھی اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل کو کہا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے پر خدا خود ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب سامری نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب یہی تمہارا خدا ہے۔ سامری کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے پر خدا ہونے کا یقین آ گیا۔ اب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی اور ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا
कलाम मिला जो 10 मुकद्दस तख्तियों पर तहरीर किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो आपने अपनी कौम को देखा कि वो कुफर और शिरक में मुब्तला हो गए हैं और वो लोग एक बछड़े की पूजा में मसरूफ थे। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हुए। आपने अपने भाई हारून को गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, ये लोग गुमराह कैसे हुए और इस बछड़े की इबादत क्यों कर रहे हैं? अब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो, इस कौम ने मेरी एक बात ना मानी। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए हैं। अब बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तुमने इस कौम को गुमराह क्यों किया है? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम पर मजबूर किया था। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े के टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाकर राख कर दिया। फिर अल्लाह का ये हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल कर दे। और यूं सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वालों को कत्ल कर दिया और यूं सामरी जादूगर हलाक हो गया। और बाज़ रवायात में मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 80 अफराद को लेकर कोहे तूर पर गए उन लोगों की माफ़ी की दुआ के लिए जो लोग उस बछड़े की पूजा करते थे।